کان کیا سنے اور ہمارا کان کیا نہ سنے، اس نظم کو، اس روحانی نظم کو زندگی میں اپنانا ہے۔ سنے کیا سنے؟ اللہ کا کلام سنے، قرآن سنے، اللہ کا ذکر سنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور آپ کا فرمان سنے، اولیاء صالحین کی باتیں سنے، نصیحتیں سنے، اچھائی بھلائی کی باتیں سنے، اور ہر اگلی بات دنیاوی امور میں ہر وہ بات سنے جس بات کے اندر برائی نہیں ہے، ہر وہ بات سنے جس میں برائی نہیں، اچھائی کی بات سنے، بھلائی کی بات سنے۔ ایک معیار قائم ہو گیا نا۔ اب اگر اس معیار سے ہٹ کر، اب دیکھیے قرآن بھی آ گیا، حدیث نبوی بھی آ گئی، اولیاء صالحین کی باتیں بھی آ گئی، نصیحت اور بھلائی اور وعظ اور تبلیغ اور خیر کی باتیں بھی آ گئی، باقی رہ گئی دنیا اور دنیا داری۔ اس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے نا، اس میں ایک معیار ہے صرف، اس میں خیر سنے شر نہ سنے، بس۔ اس کو دنیا کی زندگی پہ اپلائی کر لیں، خواہ بیوی بچوں کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کاروباری پارٹنرز کے ساتھ کر رہے ہیں، شاگردوں سے کر رہے ہیں، فیملی سے کر رہے ہیں، سوسائٹی میں جہاں بھی کر رہے ہیں، آپ کا کان اللہ نے شر سننے کے لیے نہیں بنایا، گناہ سننے کے لیے نہیں بنایا، خیر۔ اللہ سے معاملہ کچھ گنجائش ہے، چونکہ اللہ سخی ہے، لیکن لوگوں سے معاملہ پڑا تو کم بڑا کھو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ معاف کرے تو میں کر دیتا ہوں، یہ نہ کرے تو میں نہیں کرتا، تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ کہا جی جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ کا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے عمل لے کر آئے گا، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن حقوق العباد برباد کیے ہوں گے۔ کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کی زمین دبائی، کسی کا گھر دبایا، کسی کے خلاف جھوٹا کیس کیا، جھوٹی گواہی دی، نوکر کو مارا، اور آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی کی عبادتیں کھو کر اور لوگوں کے گناہ سر پہ لے کر یہ جہنم میں جا کے گرے گا، یہ میری امت کا غریب ہے۔